ہم ان کو مکمل طاقت کے ساتھ ڈوبتے دیکھیں اور اپنی زندگیوں میں دیکھیں. زمین بیچی تھی گاؤں سے. کہاں پہ؟ پاک پتن میں. پاک پتن والی زمین بھی گئی گئے تھے تو گھر بھی گیا. ہائے 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 ہائے. شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں. پاکستان پوچھتا ہے کہ کیا سیلاب واقعی ہی قدرتی آفت ہے یا ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا عذاب ہے؟ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ یہ صرف ایک قدرتی آفت ہے اور ہر سو لوگ ڈوبے میں ہیں. آپ سیالکوٹ چلے جائیں آپ کو اذیت نظر آئے گی، آپ لاہور آ جائیں آپ کو اذیت نظر آ جائے گی، آپ جھنگ چلے جائیں آپ کو اذیت نظر آئے گی، آپ مظفر گڑھ چلے جائیں اذیت نظر آئے گی، آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں آپ کو اذیت نظر آئے گی، آپ پنجاب آ جائیں اور شاید کچھ دیر بعد اللہ پناہ عطا فرمائے، اللہ پناہ عطا فرمائے، اللہ پناہ عطا فرمائے، سندھ کے حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہوں گے. عمومی طور پر یہ فکرہ بولنا بہت اچھا ہے، سیاستدان بولے سمجھ آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے یا ملبہ دوسرے کی طرف شفٹ کرنا ہے یا پھر اپنے آپ کو بچانا. دو ہی صورتیں ہیں. اگر سرکاری ملازم بولے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو اس غریب عوام کی ٹیکس منی سے پیسے لیتے ہیں. راوی پر بند نہیں ہوتا. کس کو نہیں پتا کہ راوی ایک دریا ہے؟ سب نے یہ سوچا کہ شاید راوی ایک یتیم دریا ہے. کبھی دریا بھی یتیم ہوئے؟ چناب پر چلے جاؤ، کیا سیفٹی پروٹوکالز تھے؟ کہاں جاتا ہے وہ اربوں خربوں روپیہ؟ میں اس وقت تھیم پارک میں موجود ہوں، یتیم سوسائٹی میں موجود ہوں. اس سوسائٹی میں وہ کہندے نے نا پنڈا تھا میں ایندا کوئی ماں پیو نہیں اگر انہوں رگڑ دیو ان رول دیو. یہ لاہور کی سوسائٹیز میں سے اس قسم کی ایک سوسائٹی ہے بیکاز اس کا بھی کوئی ماں باپ نہیں سمجھا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ ریاست موجود ہے، ادارے کام کر رہے ہیں، روڈا کام کر رہا ہے، ہر مہینے تنخواہ جا رہی ہے. روڈا کے ایک ملازم کی ایک مہینہ تنخواہ ڈیلے نہیں کی ریاست نے، سوری اس عوام نے. لیکن وہی روڈا جو ہے وہ حاجی خوشی نامی ایک بدماش اور بدبخت شخص کو سوسائٹی کاٹنے کی اجازت دیتا ہے. نہ اجازت کیسے دیتا ہے؟ کاغذ میں نہیں، لیکن عملی طور پر کرتا بھی کچھ نہیں ہے. آئیں آج آپ کو حالات دکھاتے ہیں. پین کریں جی. یہ مستقبل ہے، یہ ہے عام لوگوں کے گھر، یہ غربا کے گھر ہیں. اس کے بالکل ساتھ ایک سوسائٹی ڈوبی ہے. آسمان سر پر اٹھا ہوا ہے، پوری ریاستی مشینری وہاں پر موجود ہے تاکہ ناراضوں کو منایا جائے، روٹوں کو گلے لگایا جائے. سب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے صحافی بھی سب اچھا ہے کی اطلاع دینی شروع کر دیں. لیکن یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہاں غریب بستے ہیں اور کہا جاتا ہے اللیگل سوسائٹی ہے. بھائی اللیگل سوسائٹی ہے، یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کے لیے کہ ایک شخص جو کہ پولیس کا ایک معمولی کانسٹیبل تھا، میں سابقہ آئی جی کی کسی کی بات نہیں کر رہا، ایک معمولی کانسٹیبل کی بات کر رہا ہوں. معمولی اس کی شخصیت میں نہیں کہہ رہا، معمولی اس کے ڈیزگنیشن میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کتنی تنخواہ لیتا ہے بیچارہ. اگر ایک کانسٹیبل راوی کے بیڈ پر اتنی بڑی سوسائٹی کاٹ لیتا ہے تو اس کے دانتوں کو چیک کریں کہ اس ازدہے کے دانت در حقیقت ہیں کس کے. غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، نوچ لیتا ہے. میں نے اسی روڈ سے گرفتاری دی تھی. کون اٹھا کے لے گئے؟ کوئی گنڈے اٹھا کے لے گئے تھے؟ نہیں، میری پولیس اٹھا کے لے گئی تھی. کیا کہتے تھے کہ اس بدبخت حاجی خوشی کے خلاف بولتے کیوں ہو؟ کھا رہا ہے، نوچ رہا ہے، اذیت دے رہا ہے. بھائی دی ہے، یہ ڈوبے پڑے ہیں. آؤ دیکھو، اے بابے بابیاں بچے مائیاں بڈھے جوان سارے سڑک پہ بیٹھے ہیں. کوئی الخدمت اللہ سلامت رکھے، ان کے ہاتھ مضبوط کرے. ان کے خیموں میں ہمیں کل پتا چلا کہ وہ پیرا بنی تھی، یہ ابھی بھی یہاں ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں. بھیج دی پیرا وہاں پہ. بھائی آپ کوئی خود خیمہ بستی بنا دیں یار. چلیں آپ کے پاس بہت سارے اپارٹمنٹس خالی ہوں گے، فی گھر ایک ایک اپارٹمنٹ میں شفٹ کرا دیں. نہیں نہ کر سکتے تو پھر جو کر رہا ہے بھائی اس کو تو نہ روکیں. یہ وہ بیچارے ہیں جو غزہ تک جا کر امداد دے رہے ہیں. ایسے لاہوری سے آپ پہ گئے خیمہ بستی کیوں بنائی ہے جی؟
کیا کیا ہے, کیوں کیا ہے, یہ وہاں جا کر بھی سمجھیں گے. لیکن اس وقت میں آپ کو یہاں کے مقیموں کے حالات دکھانا چاہوں گا. یہ بیچارہ کھڑا ہے جی. السلام علیکم. معذوری ہے. ہاں بھی میرا 5 مرلے کا گھر تھا, ساری دیواریں ڈھہ کے کر کے جب اپنے گھر بیکاروں کا چولی چکو, میری بیوی چولی کے چکو, دونوں ہاتھ بھی دونوں پاؤں بھی نہیں ہے. سارے جھولی اٹھائیں بھائی, اللہ سے دعا کریں یا اللہ, اللہ پاک سنیں یا اللہ, یا اللہ جنہوں نے ہمیں لوٹا, جنہوں نے ہمیں لوٹا, جنہوں نے ہمیں لوٹنے دیا, جنہوں نے ہمیں لوٹنے دیا, جن خاموش لوگوں نے جن خاموش لوگوں نے حاجی خوشی حاجی خوشی یا دیگر پراپرٹی مافیا کی پراپرٹی مافیا نے چھوٹی بھی معاونت کی, چھوٹی معاونت کی, ان کو ہدایت دے, دے اور ہدایت نہیں ہے نہیں ہے تو ان کو برباد کر, تو اللہ نے برباد کر. اور ہم ان کو مکمل طاقت کے ساتھ ہم مکمل طاقت کے ساتھ ڈوبتے دیکھیں اور اپنی زندگیوں میں دیکھیں. زندگیوں میں دیکھیں. آمین یا رب العالمین. اور میری یہی دعا تمام سرکاری ملازمین کے لیے, رب تو دعا کرنے تے کوئی قانون لاگو نہیں نہ ہوندا. اور بھائی سونے رب تے بندے دا معاملہ ہے, بربادی پھیلا دی. کیا دنیا میں کہیں یہ پاسبل ہے کسی مہذب ملک میں؟ ہم چاہتے ہیں ہم مہذب بنے, ہم مہذب ہیں نہیں بھائی. کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم حرام کھاتے ہیں, ہماری اولادیں حرام پر پل رہی ہیں. ہم کیسے مہذب ہو سکتے ہیں, کیسے خاندانی ہو سکتے ہیں؟ اب گھر بیٹھ گئے کیا؟ ختم ہو گیا, دیواریں گر گئی. کتنے کا بنایا تھا, خریدا کتنے کا تھا 27 لاکھ کا, اور بنایا کتنے کا تھا؟ ٹوٹل 27 لاکھ روپے خرچہ آیا. کیا بیچا تھا؟ زمین بیچی تھی گاؤں سے گھر. کہاں پہ؟ پاک پتن میں. پاک پتن والی زمین بھی گئی وہ بھی گئی تھی بھی, تو گھر بھی گیا. ہائے 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 ہائے. مجھے ایک میسج آیا اینٹی کرپشن کے ایک بڑے افسر کا, بڑے افسر سے مراد شاید سب سے بڑے افسر کا, اور پیغام یہ بھجوایا گیا کہ اینکر صاحب نے دسیا جی اسی حاجی خوشی نو پھڑ لیا ہے. بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے, بہت دیر کر دی, اتنی دیر کر دی کہ تم خود جواب دینے والوں میں شامل ہو گئے. اب انشاءاللہ تم سے جواب لیا جائے گا. وہ حاجی خوشی نو کی چٹنا ہے کسی نے ہوں, اس ساری بربادی بلا گیا. کیا آپ لوگ گندے تھے جب راوی کے بیڈ پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ آپ روڈا گئے تھے؟ نہیں گیا. کیوں؟ مجھے پتہ نہیں کدھر روڈا ہے. کسی سرکاری محکمے کو بتایا؟ میں کوشش کی تھی, انہوں نے کچھ نہیں ہے, کبھی تسی جاؤ آدھے کام کرو جاتے. فیملی کہاں بیٹھی ہے؟ میری فیملی ادھر کسی کرائے پہ لے کر بٹھا دی ہے. کتنا کرایہ ہے؟ اس کا 18,000 روپے کرایہ. کرتے کیا کام؟ ایمرجنسی فوڈ پانڈے میں کام کرتا ہوں. فوڈ پانڈا میں اس معذوری کے ساتھ؟ ہاں جی, فوڈ پانڈا میں. جھوٹ نہیں بولنا. فوڈ پانڈا آپ کام کرتے فوڈ پانڈا پر کام کرتے ہیں موٹر سائیکل پہ؟ ہاں جی, موٹر سائیکل. لوگوں کو گرم کھانا پہنچاتے ہیں بغیر ٹانگ کے؟ ہاں جی, بغیر ٹانگ کے. کیسے پوسیبل ہے یار؟ یہ میرے پاس ویڈیو ہے. دکھائیں. اچھا یہ ویڈیو جو ہے وہ obviously سامنے آ جائے گی. بقول ان کے یہ معذوری کا شکار ہیں, اپنا خاندان چلانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں گرم کھانا پہنچاتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, اور ان کا اپنا گھر باقی نہیں رہا. یہ میری فیملی ہے, وہ بھی معذور ہاتھوں اور پاؤں سے دونوں. تو آپ کے تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی معذور ہیں. بیگم بھی معذور. اس کے ہاتھ بھی نہیں, پاؤں بھی نہیں ہے. اللہ آپ کو عزت دے. یار فوٹو سیشن ہی کرانا آ جاؤ, اور فوٹو ہی چھکا لو اتنے آ کے. اسی بہانے ہوگا کیا, چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہیلو, بچارا فوڈ پانڈا تھے, کام کردا گا, کھانا پہنچاندہ. میں آپ کو ایک فائدہ بتاتا ہوں. کئی دفعہ اگر طاقتور فوٹو سیشن کے لیے بھی آ جائے نا, تو کئیوں کو کان ہو جاتے ہیں کہ اتنے خرابی نہیں کرنی. ہو سکتا ہے کہ روڈا کا ہی چکر لگا لیں. سی ایم صاحبہ روڈا سے پوچھیں تو صحیح بھائی یہ کیا ہوا ہے. وہ 7 والی سوسائٹی ہے, وہاں کے مالک کہہ رہے ہیں جی ہم نے 2 ارب دے دیا تھا, بند نہیں بنایا. بھائی کسی نے پوچھا کیوں نہیں بنا؟ اور وہ خود طاقتور آدمی ہے.